ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ شہر میں اگر ترقی ہے اور سہولیات ہیں لیکن لوگ بھی کافی تیز ترار ہیں اور دھوکہ دہی میں ماہر ہیں۔ اس کے برعکس گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور شریف ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، صرف سب سے زیادہ پیاری ان کو عزت ہوتی ہے۔ عزت کی خاطر وہ مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی معاملہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اگر میں بر وقت کارروائی نہ کرتا تو شاید مجھے بہت برے دن دیکھنے پڑتے۔ کبھی کبھی بھولے بھالے اور معصوم دکھنے والے لوگوں کے اندر ایک ایسا شیطان چھپا ہوتا ہے جو آپ کو اس وقت تک نظر نہیں آتا جب تک آپ اس کے شر کا شکار نہیں ہو جاتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بظاہر بھولا بھالا اور معصوم نظر آنے والا چہرہ دراصل اپنے اندر ایک ایسا گھنونا چہرہ رکھتا تھا کہ جب اس چہرے کی حقیقت مجھ پر کھلی تو میری دنیا ہی تڑپٹ ہو گئی اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا پڑوسی جو بات بہت عرصے سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس رات مجھ پر کھلی، جس رات میں نے سچائی جاننے کے لیے کیمرے کا سہارا لیا، اور جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ میرا نام شاہد ہے۔ میری اور سلیمہ کی نئی نویلی شادی ہوئی تھی۔ میں اس شادی پر بہت خوش تھا کیونکہ میں اسے بہت پسند کرتا تھا اور اپنی پسند سے دلہن بنا کر لایا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کے خوبصورت دنوں کا سفر شروع ہو چکا تھا، لیکن شادی کے 15 دن بعد ہی میری نائٹ شفٹ لگ گئی تھی۔ اس بات پر سلیمہ بہت زیادہ ناراض تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ راتوں کو میرے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی اس رات کو اکیلے گھر میں اسے ڈر لگے گا، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں نوکری ہی ایسی کرتا تھا کہ مجھے 1 مہینے دن کی نوکری کرنی پڑتی تو 1 مہینہ رات کی۔ میں نے محبت سے سلیمہ کو سمجھایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، میں رات کے 5 بجے تک گھر سے جاتا ہوں، تم میرے جاتے ہی سو جایا کرنا اور صبح 8 بجے اٹھ بھی واپس بھی آ جاتا ہوں، تب تک تمہاری نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ اب تم اس بات کی عادت ڈال لو۔ سلیمہ جو میرے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اور رخصت ہو کر گاؤں سے ہی میرے ساتھ شہر آئی تھی، اس کا دن پریشان ہو گئی کیونکہ شہر یہ بھی اس کے لیے نیا تھا اور یہاں کا ماحول بھی۔ اس سے تو کبھی گاؤں سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ شہر آ کر تنہا رات کو میرے گھر میں رہنا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو سلیمہ، اگر تم خود کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو گی تو آسانی سے ڈھل جاؤ گی، نہیں تو مجبوراً مجھے تمہیں واپس گاؤں بھیجنا ہوگا اور پھر میں 6 مہینے کے بعد تم سے ملنے آ سکوں گا۔ یہ بات سن کر سلیمہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں میں اسے واپس گاؤں ہی نہ بھیج دوں۔ وہ مجھے چھوڑ کر گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ وہ کہنے لگی، میں آہستہ آہستہ عادت ڈال لوں گی۔ یہ سن کر میں نے پھر سکون کا سانس لیا تھا کیونکہ سلیمہ کے یہاں آنے سے میری بھی بہت سی پریشانیاں دور ہو گئی تھی۔ کم از کم مجھے گھرداری سے تو نجات حاصل ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں سلیمہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کے بغیر اب میرا گزارا مشکل تھا۔ میری نائٹ ڈیوٹی شروع ہو کر تقریباً 6 دن ہو گئے تھے، اور ان 5-6 دنوں میں سکینہ نے مجھ سے رات کی تنہائیاں اکیلے بند کی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں خوش تھا کہ وہ بہت جلدی اس ماحول میں ڈھل گئی ہے اور اسے میری نوکری کی بھی عادت ہو گئی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ میری نائٹ شفٹ کا دن تھا جب میں کام سے باہر تھکا ہارا بائک سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ میرے ہمسائے تابش نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی مجھے کوفت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسے ہمیشہ پیچھے سے ہی آواز دینے کی عادت تھی اور اسی بات پر مجھے غصہ آتا تھا، اور اس وقت تک تم میرا کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اپنی ایک کمپنی کی گارڈ کی نوکری کرتا تھا اور ساری رات مجھے چوکس رہنا پڑتا تھا، ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی میں تھکن سے چور تھا۔ میں نے بہت ہی مشکل سے پلٹ کر تابش کی طرف دیکھا۔ وہ تیزی سے میری طرف چلا آیا اور بات کرنے کی بجائے اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگا۔ اب کہہ بھی دو، آخر کیا بات ہے؟ اسے یوں ہچکچاتا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آنے لگا۔ جون کی گرمی تھی اور صبح کے 8 بجے سورج سوا نیزے پر تھا۔ تابش کہنے لگا، بھائی میری بات کا برا نہ مانیے گا، لیکن میرے گھر میں جوان بہنیں ہیں اور آپ کے جس طرح کی آواز گھروں سے آنے لگتی ہے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تابش کی بات سن کر میں کچھ چونک گیا۔ میرے گھر سے رات کو کیسی آواز آتی ہے؟ مجھے اس کی بات بالکل سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ تابش نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈال لی اور پھر نظر جھکا گیا اور کہنے لگا، آپ شادی شدہ ہیں، سمجھدار انسان ہے، میں ایسی بات کرتا اچھا نہیں لگوں گا، بہتر یہ ہے کہ آپ یہ احتیاط کا دامن تھام لیں۔
میں نے تابش سے کہا کہ کچھ ڈھنگ سے بتاؤ، آخر کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے اس طرح تابش کا صبح سے مجھے روک کر اس قسم کی بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں تابش کس قسم کی آوازوں کی بات کر رہا تھا۔ تابش شرمندگی سے کہنے لگا کہ آپ کی اور بھابھی کی آوازوں کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اس سے ہمارے گھر کے ماحول پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں اس طرح کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ دراصل آپ کے اور ہمارے گھر کے درمیان ایک ہی دیوار ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور میں نے غصے سے کہا کہ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے گھر سے رات کو ایسی کوئی آواز نہیں آتی۔ میں تو نائٹ ڈیوٹی پہ جاتا ہوں اور میری نئی نویلی دلہن گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔ میری بات سن کر تابش بھی حیران ہوا، کہنے لگا نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے تو آپ کی گھر سے ہی آوازیں آتی ہیں، اور یہ بات صرف میں ہی نہیں بلکہ میری اماں نے بھی کہی ہے۔ اسی لیے آج آپ کو دیکھ کر میں نے یہ بات کرنے کے لیے کہا کہ چلا آیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایسی بات پر میں کیسے ری ایکٹ کروں۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، یقیناً اسے کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں تکرار کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور وہ بھی شاید جلدی میں تھا، اس لیے فوراً لوٹ گیا۔ میں اس کی بات کو سوچتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو سلیمہ گہری نیند اوندے منہ پڑی سو رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے اس کی معصومیت پر پیار آنے لگا۔ وہ میرے نزدیک گاؤں کی ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جس نے شہر کی ہوا چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ میں نے کسی شہر کی لڑکی میں ایسی سادگی اور معصومیت نہیں دیکھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں گاؤں جا کر شادی کر لایا تھا اسے۔ جیسے ہی میں نے سلیمہ کے بالوں کو چھوا تو وہ گھبرا کر بیٹھی اور مجھے دیکھنے لگی اور مسکرا اٹھی۔ اچانک مجھے تابش کی بات یاد آئی تو میں نے سلیمہ سے پوچھا کہ رات کو گھر میں کچھ گڑبڑ ہو تو نہیں ہوئی؟ میری بات سن کر اس نے انکار میں سر ہلایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تابش کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ساری رات کا تھکا ہوا تھا، بستر پہ پڑتے ہی سو گیا، اور سلیمہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اسے سویرے ہی اٹھ جانے کی عادت تھی، اور دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو سکینہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں چھت پر پہنچ گیا۔ بھری دوپہر میں وہ چھت پر تھی۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچا تو ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ آپ اٹھ گئے؟ مجھے تو آواز لگا دی تھی، میرے پیچھے یہاں تک کیوں چلے آئے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کیوں اتنی گرمی میں یہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟ سلیمہ ایسے ہی مسکرا کر کہنے لگی کہ سبزی والے کو دیکھ رہی تھی تاکہ کچھ سبزی خرید لوں۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے نیچے چلی آئی۔ اس کے انداز اور اس کی بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ سبزی تو میں اس کو خود لا کر دیتا تھا۔ پھر وہ دوپہر میں کون سی سبزی لینے چھت پر آ گئی تھی؟ میں نے سلیمہ سے کہا کہ مجھے بتا دو، میں تمہیں لا دیتا ہوں جو بھی چاہیے۔ مجھے پہلے نہیں کہہ دیا کرو، اس طرح دھوپ میں چھت کا رخ نہ کیا کرو۔ سلیمہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور وہ جلدی جلدی میرے لیے کھانا لگانے لگی تھی۔ رات ہوتے ہی سلیمہ کو دروازے کھڑکیاں ٹھیک سے بند کرنے کی ہدایت کرتا ہوا میں کام پر نکل پڑا۔ تابش کی بات کو میں سرے سے بھول چکا تھا، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلیمہ ایک اچھی اور نیک لڑکی تھی، اور سب سے بڑھ کر مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے اس نے کسی جھوٹ یا دھوکے کی کوئی امید نہیں دی تھی۔ ایک دو راتیں ایسے ہی گزر گئیں، اور پھر ایک صبح جب میں اپنی نوکری سے لوٹا تو تابش پھر مجھے راستے میں مل گیا، اور اس نے روک کر دوبارہ وہی بات کی اور کہنے لگا کہ بھائی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ احتیاط کریں، لیکن لگتا ہے آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ رات کے اندھیرے میں جس طرح کی چیخوں کی آوازیں آپ کی اور آپ کی بیوی کی ہمیں سنائی دیتی ہیں، اس کے بعد تو ہم گھر والے ایک دوسرے سے نظر نہیں ملاتے ہیں۔ میری بہنیں بھی شرمندگی سے جلتی بستروں میں دبک جاتی ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تابش کی بات سن کر مجھے غصہ چڑھ گیا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم یا تو اپنے کانوں کا علاج کرواؤ یا صحیح سے معلوم کرو کہ آواز کہاں سے آتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر سے ایسی کوئی آواز نہیں آتی۔ میرا اس طرح کا لہجہ سن کر تابش سختی سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں سارے محلے داروں سے اس بات کی شکایت کروں گا تاکہ سچ سامنے آ جائے۔ تجھے جو کرنا ہے کر لے، میرا دماغ خراب نہ کر۔ میں غصے میں بکتا چھکتا گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ سلیمہ میری آواز پر اٹھ گئی تھی، آنکھیں ملتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اپنا سامان پٹک رہا تھا۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، صبح صبح کس بات پر غصے میں ہے؟ میں اسے تابش کی بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی شہری ماحول میں خود کو ڈھال نہیں پا رہا تھا، اور پاس پڑوس کے لوگوں کی ایسی ویسی باتیں سنتی وہ تو مزید پریشان ہو جاتی۔ مجھے رہ رہ کر تابش پر غصہ آ رہا تھا، جس میں ذرا سی بھی شرم و حیا نہیں تھی۔ وہ میرے اور میری بیوی کے بارے میں جس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بات وہ یہ کہہ رہا ہے اگر وہ محلے والوں کو بھی جمع کر کے لائے گا تو میں اسے منہ توڑ جواب دوں گا۔ یہ بات کسی بھی طرح ممکن نہیں تھی۔ وہ اس بات کو لے کر فضول میں جھگڑا کرتا جاتا۔ میں بنا ناشتہ کیے سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میرے دماغ میں تابش کی باتیں چل رہی تھی۔ سوچتے سوچتے ہی مجھے نیند آ گئی، اور جب شام کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے سلیمہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔
میں چھت پر بھی دیکھ آیا، میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا تھا۔ سلیمہ کو تو یہاں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، پھر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ میں گھر سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی، تو میں واپس گھر کے اندر آ گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلیمہ تو گھر میں موجود تھی۔ میری پریشانی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت سے اس سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میری بات پر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگی، میں تو یہی کام کر رہی تھی، مجھے کہاں جانا ہے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا، کیونکہ میں نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ خود کو مجھ سے دور کرتی باورچی خانے میں جانے لگی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ میں اسے بار بار پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں تھی جو مجھے نظر نہیں آئی؟ اتنا بڑا تو میرا گھر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں پیچھے والے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، شاید اب بھی ٹھیک سے نہ دیکھا ہو آپ نے، کہہ کر وہ جلدی سے باورچی خانے کے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور میں حیران پریشان اس کی کمر کو تک رہا تھا۔ مزید حیرت کی بات تھی کہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ سلیمہ کے بال بہت لمبے تھے اور وہ اپنے بالوں کو کھول کر نہیں رکھتی تھی۔ گاؤں میں ساری لڑکیاں اپنے بالوں کو باندھ کر رکھتی تھی، سلیمہ کو بھی یہی عادت تھی۔ تو پھر شام کی اس وقت صفائی کرتے ہوئے اس نے اپنے بال کیوں کھول لیے تھے؟ اگر وہ پچھلے کمرے میں موجود تھی تو مجھے نظر کیوں نہیں آئی تھی؟ سلیمہ کا انداز، مجھ سے نظر چرانا، اس طرح جو کچھ بھی تھا وہ عجیب لگ رہا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ سب تابش کی باتوں کا اثر ہے، جو میں سلیمہ کی معمولی معمولی باتوں کو نوٹ کر کے پریشان ہو رہا ہوں۔ میں نے سلیمہ کو بتایا کہ گاؤں سے میری اماں کا فون تھا اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے کچھ دن شہر آنا چاہتی ہیں۔ اماں کو معلوم ہے کہ میری نائٹ شفٹ ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ راتوں کو وہ تمہارے ساتھ یہاں رہیں گی تاکہ تمہیں اکیلے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میری بات سن کر سلیمہ نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ انہیں منع کر دیجیے۔ کچھ سلیمہ کی بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ میری ماں میرے گھر آنا چاہتی تھی اور وہ ساس کو منع کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جو میں اپنی ماں کو اپنے ہی گھر آنے سے منع کر دوں؟ وہ تو تمہاری ہی آسانی کے لیے آ رہی ہیں تاکہ یہاں آ کر رات میں تم نے تنہائی کے دور رہ سکیں۔ سلیمہ منہ پھیر کر کہنے لگی کہ اتنی راتوں سے بھی میں اکیلی ہی رہ رہی ہوں نا، میں نے آپ سے کوئی شکایت تو نہیں کی، پھر کیوں اپنی ماں کو بلا کر انہیں بھی پریشان کرنا چاہتے ہیں؟ سلیمہ کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ سلیمہ کے صرف انداز سے نہیں بلکہ اس کی سوچ بھی بدل گئی تھی، اور اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ میں سلیمہ سے کچھ بھی کہنے کے بجائے خاموش ہو گیا اور گھر کے کاموں سے باہر نکلا تو تابش کی بہن دروازے پہ کھڑی نظر آئی۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں یہ سوچ کر چلا گیا کہ شاید اسے کوئی کام تھا، لیکن وہ تو مجھے دیکھ کے کہنے لگی، بھائی آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہونے لگی ہے، رات کو تھوڑا سا خیال کر لیا کریں۔ ایک جوان لڑکی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا ہوں۔ اگر تابش اس وقت یہاں ایسی کوئی بات کرتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن اگر اس کی بہن یہی بات کر رہی تھی تو یقیناً کچھ ایسا تو تھا جو میرے علم میں نہیں تھا۔ کوئی تو آواز میرے گھر سے آتی ہوگی نا۔ جی لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی بہن کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ اگر ایک عورت ہو کر وہ ایسی باتیں کر رہی تھی تو یہ میرے لیے بہت ہی شرمندگی کا مقام تھا۔ تابش نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ سارے محلے والوں کو اکٹھا کر کے یہ بات کرے گا، اور یہ بات اس وقت تو میں نے سیریس نہیں لی تھی، لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو میرے علم میں نہ ہوئی تو میں دنیا کے آگے ذلیل ہو جاؤں گا۔ میں ایک گاؤں کا انسان تھا اور میرے لیے سب سے پہلے میری عزت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ بعد آگے کوئی مزید بڑھے، میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں تو بہتر ہے۔ اور جب رات کو میں ڈیوٹی پر گیا تو کمپنی میں نئے کیمروں کی فٹنگ کا کام چل رہا تھا۔ دوسرے گارڈز نے بتایا کہ کمپنی کا مالک دوبارہ سے نئے کیمرے انسٹال کروا رہا ہے۔ یہ سن کر اچانک ہی میرے دماغ کام کرنے لگا اور میں نے وہاں کیمرے انسٹال کرنے والے لوگوں سے بات کی تو ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا کیمرہ سب کی نظروں سے چھپا کر دیوار میں نصب کیا جا سکتا ہے۔ اس نے میری کافی مدد کر دی تھی۔ میں نے اسی کی مدد سے ایک چھوٹا سا کیمرہ خرید لیا۔ ان میں کچھ ہی دنوں میں سلیمہ مجھ سے کافی کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ میں پہلے جب صبح گھر سے پہنچتا تھا تو وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارتی تھی، مجھے محبت دیتی تھی، میرے ساتھ کی تمنا کرتی تھی، لیکن اب تو میرے کمرے میں جا کر وہ لیٹنے ہی کے کمرے سے ایسے غائب ہوتی کہ میرے اٹھنے تک پلٹ کر شاید کمرے میں آتی تھی۔ اور یہ سب باتوں کو محسوس کرتے ہوئے میں نے سچ جاننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے میں کیمرہ نصب کیا میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کیمرے میں ایسا کیا منظر قید ہونے والا ہے۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر اس کیمرے میں کچھ بھی ریکارڈ نہ ہوا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا، کیونکہ غیروں کی باتوں میں آ کر میں اپنی جان سے پیاری بیوی پر شک کر رہا تھا۔ اور پھر اگلی رات میں ڈیوٹی کر کے صبح گھر لوٹا تو کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔
سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے چھپ کر ایسا بھی کوئی کام کر سکتی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ میری بیوی سلیمہ رات کے پہر کمرے میں تنہا نہیں تھی، بلکہ جو چہرہ اس کے ساتھ موجود تھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ سب کیا تھا اور کیا چل رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ سلیمہ کمرے سے باہر تھی، کیونکہ وہ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے غصے میں سلیمہ کو آواز دے کر بلایا تو وہ میری آواز سن کر فوراً چلی آئی۔ میں نے سلیمہ سے صاف لفظوں میں پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ، میرے پیچھے رات کو یہاں کیا ہوتا ہے؟ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ آپ کے پیچھے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کے جاتے ہی سو جاتی ہوں۔ اس کے سفید جھوٹ پر مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور کہا کہ میری غیرت کو للکارنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک ہی تماچے نے سلیمہ کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے خود ہی سارا سچ بتانے لگی، جسے سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ میری بیوی جس دن میں بہت بھولی بالی اور معصوم سمجھتا تھا، دراصل وہ ایک بے وقوف عورت تھی جو غیروں کی باتوں میں آ کر ہمارا گھر اجاڑنے والی تھی۔ میں نے سلیمہ سے کہا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی ایسی بات تھی تو تم مجھ سے سوال کر سکتی تھی، لیکن تم نے بنا مجھ سے کچھ پوچھے ایک ایسے غلط راستے کا انتخاب کر لیا جس پر چل کر سوائے کھائی میں گرنے سے تمہیں اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے سلیمہ کو اپنے حصے کا سچ بھی بتا دیا تھا۔ سلیمہ نظریں چرانے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شہری لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ میرا بھلا چاہتے ہیں اور اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تھی۔ مجھے کیا معلوم کیونکہ دل میں کیا ہے، دراصل کیمرے میں جو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں سلیمہ کے ساتھ آدھی رات کو کمرے میں تابش کی بہن موجود تھی اور وہ سلیمہ کی باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے سلیمہ کو میرے بارے میں بہت ہی غلط باتیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ میں ایک برا آدمی ہوں جس کے کئی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ سلیمہ کو شہر لانے سے پہلے میں اکثر راتوں کو غیر عورتوں کو گھر میں لا کر ان کے ساتھ اپنی راتوں کو رنگین کرتا تھا، اور سلیمہ کے آنے کے بعد نائٹ ڈیوٹی کے بہانے میں گھر سے باہر نکل کر یہی سب کچھ کرتا ہوں۔ سلیمہ اس لڑکی کو اپنی دوست سمجھ بیٹھی اور اس کی ہر بات پر اعتبار کرتی چلی گئی۔ دوسری طرف تابش نے مجھے سلیمہ کے حوالے سے غلط باتیں بتائیں۔ وہ جانتا تھا کہ میری نائٹ شفٹ ہے اور اس کے باوجود بھی اس نے ایسی باتیں کہیں کہ میں سلیمہ کے حوالے سے مشکوک ہو جاؤں۔ لیکن ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کر ایسا کیوں کیا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں کیمرے کی ریکارڈنگ اٹھائی، سلیمہ کا ہاتھ پکڑے تابش کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ دروازہ اس کی بہن نے کھولا تو میں سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ وہ چیخنے لگی کہ یہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کسی کا گھر برباد کرنے کا بھی کوئی طریقہ کیا ہے؟ کیا تم دونوں بہن بھائیوں نے مل کر جو گھنونا کھیل کھیلا ہے اس کا پردہ چاک ہو چکا ہے؟ لیکن تم دونوں نے مل کر ایسا کیوں کیا؟ اب مجھے صرف یہ بات جاننی ہے۔ تابش کی بہن خوفزدہ ہو گئی اور اس نے سچ کا انکشاف کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میں نے یہ مکان خریدا ہوا تھا اور یہ مکان تابش کے مکان کے بالکل برابر میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ میرا گھر خرید کر اسے اپنے گھر کے ساتھ ملا لے، لیکن بہت پہلے جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ یہ ایک مکان میں نے سستے دور میں خریدا تھا اور اب اتنے پیسوں میں مکان بنانا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ میرے ذہن سے بھی نکل گئی تھی، اور جب میں شادی کر کے سلیمہ کو یہاں لایا تو ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب میں کبھی پلٹ کر گاؤں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا ہوں۔ اس طرح میں نے سوچا کہ میری شادی شدہ زندگی کو بدتر بنا کر وہ مجھے یہاں سے بھگا دیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ میں گاؤں والا ہوں، اپنی بیوی کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اگر اسے واپس گاؤں بھیجوں گا تو میرا یہاں اکیلے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تابش محلے والوں کو جمع کر کے چھوٹی چیزوں کے قصے سنانے لگا اور ہمیں بے عزت کر کے یہاں سے نکلوا دے گا، اور ہر طرح سے ہمیں زج کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم کسی بھی طرح اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور ایک دو دفعہ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں سلیمہ کو واپس بھجوا دیتا ہوں اور خود اس گھر کو چھوڑ کر کمپنی کے کوارٹر میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ سب ان دونوں بہن بھائی کا شر تھا۔ تابش کی بھولی بھالی بہن کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ سب ان دونوں بہن بھائیوں کی کارستانی تھی۔ اس کی بھولی بالی بہن دراصل ایک مکار عورت تھی جو اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی تھی، اور میرے گھر کو خریدنے کے لیے ان لوگوں نے بہت ہی گندا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے تابش اور اس کی بہن کو تاکید بھی کی کہ آئندہ سے مجھے اور سلیمہ سے دور رہیں، اور اگر ہمارے گھر پر نظر بھی ڈالی ورنہ میں پولیس کو ان کی شکایت کر دوں گا۔ میں نے محلے کی کمیٹی کو بلوا کر تابش کی حرکتوں کے متعلق آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ مستقبل میں ایسی کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ سلیمہ مجھ سے بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اسے محبت سے سمجھایا کہ تم لوگ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی ہو اور شہری لوگوں کو اپنی طرح سمجھو نا۔ سلیمہ نے میری باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ آج کے بعد دوسروں کی باتوں میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بالکل دیسی سی عورت تھی، معصوم دماغ، دل کی مالک۔
اس کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، اور ہمارے معاشرے میں نہ صرف حکمران برے ہیں بلکہ عوام عام بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے باز نہیں آتی۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔